السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت نے کیا تفصیل بتائی ہے؟ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ دوستو، ہمیں اس بارے میں سمجھنی چاہیے یہ بات کہ اس مسئلے کے اندر صحابہ کرام کا دو طبقہ ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے، ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جس کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جبکہ دوسرا طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جید صحابہ کرام کا فیصلہ یہ ہے، ان جید صحابہ کرام کا ماننا یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام کا وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ماننا یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس ابراہیم تیمی نے سوال کیا کہ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقرا، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ تو حضرت ابراہیم تیمی نے فرمایا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِن كُنْتُ خَلْفِي، اگرچہ تم اپنے امام کے پیچھے ہو تو اس صورت کے اندر بھی پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ یقرأ خلف الامام، کہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے جہری نماز کے اندر۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا تدع ان تقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب جہر او لم یجہر، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اگرچہ امام قرات بآواز بلند کرے یا آہستہ کرے، یعنی سری نماز میں ہو یا جہری نماز میں ہو، ہر دونوں صورت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو دوستو، دونوں ہر طرف کے صحابہ کرام کے پاس صحیح احادیث ہے اور دونوں طرف کا طبقہ صحیح احادیثی پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، جبکہ ایک طبقہ جو حضرت
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ امام کے پیچھے اگر امام قرأت کر رہا جہری تو کیا مقتدی جو امام کے پیچھے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے وہ پیچھے قرآن کی تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کانا اذا سئل هل يقرأ احد فخلف الامام خلف الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحسبه قراءة الامام، یعنی امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے، یعنی امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار کی جائے گی۔ امام قرات کیا گویا مقتدی نے قرات کر لیا، مقتدی کو پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ماننا یہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت یقول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم يصلی الا ان یکون وراء الامام، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے لیکن نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، لیکن اگر وراء الامام ہو یعنی امام کے پیچھے ہو تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ امام کے پیچھے تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب ہو تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، وہ بھی فرماتے تھے کانا یقرأ خلف الامام فیما لا یجہر فیہ الامام بالقراء، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت پیچھے امام کے نہیں کرنا ہے۔ یعنی ان صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار کی جائے گی، الگ سے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اذا اما القوم الا قد کفاهم، کہ جب امام امامت کر رہا ہو تو پھر اس صورت کے اندر مقتدی کے لیے قرات ضروری نہیں ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات شمار کی جائے گی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی سندن صحیح روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، حضرت علی فرماتے تھے من قرأ خلف الامام فقد اخطل فطرہ، کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے وہ حدیث تو دور کی بات، وہ عقل اور فطرت کے خلاف یہ کام کر رہا ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کے دو گروہ ہیں اس مسئلے کے اندر، اور دونوں گروہ کے پاس صحیح حدیث ہے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ ہے اس کے پاس بھی صحیح حدیث ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پیچھے نہیں قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، ان کے پاس بھی صحیح حدیث ہے۔ مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی نماز پڑھے تو اس کے اندر سورہ فاتحہ کی یعنی ام القرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرات کرنی ہے۔ اگر ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو وہ نماز فہو خداج، وہ ناقص ہے، وہ ناتمام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا فقیل لابی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک، کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، کہ اپنے جی کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کا ماننا یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بتا رہے ہیں کہ اقرأ بها فی نفسک، یعنی اپنے جی کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی۔ امام بخاری جزء القرات کے اندر امام بخاری لاتے ہیں ابو ہریرہ کا قول، ابو ہریرہ کا قول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ امام
دو سکتے کرتے تھے پہلے کے زمانے میں دو سکتے ہوتے تھے، ایک تو جو سورہ فاتحہ سے پہلے ہوتا ہے اور دوسرا رکوع جانے سے پہلے ہوتا ہے۔ اب جب یہ دو سکتے ہوتے تھے تو ان دو سکتوں کے بیچ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے پیچھے اس کے بعد میں آپ کو بھی اس کے ساتھ بآواز بلند ہو، یعنی زور سے ہو یا آہستہ آہستہ ہو، امام کے پیچھے امام کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں کہ تو جو بیچ میں جو سکتہ ہوا کرتا ہے دو سکتہ، ان دو سکتوں کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسرا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرا بہا فی نفسک، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جی کے اندر تلاوت کرو، اور جی کے اندر تلاوت، قرات کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ زبان سے پڑھنے پر مکمل بولا جاتا ہے، لیکن اگر جی میں قرآن شریف اگر امام پڑھ رہا ہے اور اس کو آپ خوب غور سے سن رہے، تو صورت کے اندر جب خوب غور سے آدمی سنتا ہے تو اپنے ذہن و دماغ سے اپنے تصور کے اندر گویا وہ اپنے جی کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو صورت کے اندر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے جی کے اندر پڑھنے کا، اور اپنے جی کے اندر تو ایک امام جب مقتدی پیچھے ہو اور امام کی سن رہا ہو، خوب غور سے سننا ہو، تو گویا جی کے اندر پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا ثابت ہو گیا۔ اسی لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام مسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امام بنایا اس لیے جاتا کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، چنانچہ جب امام اللہ اکبر کہے تو اس صورت میں آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور جب امام اللہ اکبر تکبیر کہے تو آپ تکبیر کہے، اور جب امام یہ کہے کہ صرف قرات کرنا شروع کر دے تو آپ کو خاموش رہنا ہے، اور جب ولا الضالین کہے تو اس وقت آپ کو آمین کہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو قرات کو خوب غور سے سننا ہے، جب امام تکبیر کہہ رہا تو آپ کو تکبیر کہنی ہے، اور جب امام تکبیر سے فارغ ہو گیا قرات کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو خوب غور سے سننا ہے۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر قرات کا تذکرہ ہے، سورہ فاتحہ کا تذکرہ نہیں ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہاں قرات کا تذکرہ تو ہے ہی، لیکن آگے تو دیکھیے اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ جب امام والا ظالم کہے تو آمین کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو تلاوت کی گئی ہے آگے پیچھے جو الحمدللہ سے پورے تلاوت جو کی گئی ہے، اس کے بعد جب کہا گیا والا ظالین امام کہے تو آمین کہے، اس کا مطلب ہے کہ قرات کا اطلاق اس سورہ فاتحہ پر ہو رہا ہے، تبھی تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ والا ظالین امام کہے تو آمین کہنے کا۔ اور اسی طریقے سے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو، جب ہم قرات کر رہا ہوں تو اس وقت پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دو طبقے ہیں، اور مسلم شریف کی جو حدیث وہ حضرات جو پیش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اور صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے کافی مضبوط ہے، لیکن اس کا جواب جو میں نے دیا کہ وہ حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی کے اندر پڑھو، اور اپنے جی کے اندر پڑھو، جب خوب غور سے امام کی بات، امام کی قرات کو سنے گا تو خوب جی کے اندر پڑھا جانا یہ سمجھا جائے گا، اس صورت میں اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا، جس کو یہ دلیل بناتے ہیں۔ دوسرا اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اقرا بہا فی نفسی کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا کہ دو سکتے پہلے ہوتے تھے، ان دو سکتوں کے اندر قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ اور ایک اصول ہے کہ جب قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا،
کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو فاستمعوا لو، استمع یستمع استماع، خوب غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اب جب امام قرات قرآن کر رہا ہے اور آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں تو گویا آپ قرآن کو سن نہیں رہے۔ اب تو اسی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اللہ اکبر کہا اور اپنا چالو ہو گیا، نماز کے اندر کوئی بھی ان کا ذہن دماغ لگتا ہی نہیں۔ اسی لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر ائمہ کے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں ائمہ کے بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ پیچھے پڑھنے کا ہے سورہ فاتحہ، بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ پیچھے نہیں پڑھنے کا ہے۔ جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ جہری میں کرنے کا ہے اور نہ سری میں کرنے کا ہے، یعنی جس نماز کے اندر بآواز بلند زور سے امام قرات کرتا ہے اس کے اندر بھی نہیں پڑھنے کا ہے، اور جس کے اندر امام خاموش رہتا ہے اس کے اندر بھی قرات قرآن نہیں کرنے کا پیچھے امام کے۔ جبکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب امام قرات قرآن بآواز بلند پڑھے تو اس صورت کے اندر خوب غور سے سننے کا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ پر عمل کرتے ہوئے، اور جب سری نماز ہو تو اس کے اندر پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے یہ بہت ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہری کے اندر بھی اور سری دونوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت بالکل یا نہیں کرنی ہے، اور اس دلیل بناتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہو، خوب غور سے سنو۔ ٹھیک ہے، جہری نماز کے اندر تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کو سننا ہے، لیکن سری نماز میں کون امام پڑھ رہا ہے؟ سری نماز کے اندر تو امام اپنے زبان سے پڑھ رہا ہے، اس کو مقتدی کو تو سنائی تھوڑی نہ دے رہا ہے، کہ جس امام پڑھ رہا ہے اپنے زبان سے پڑھ رہا ہے اور خود وہ اس کو سنتا ہے، پیچھے کا مقتدی تھوڑی نہ سن رہا ہے۔ جب مقتدی نہیں سن رہا ہے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن پڑھنا یہ پایا ہی نہیں گیا، خود امام خود کو پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنا تو اس وقت پایا جاتا ہے جب مقتدی بھی سنے، تب پھر مقتدی اس کو غور سے سنتے۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے کہ سری نماز کے اندر بھی خاموشی اختیار کی جائے، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے، یہ محل نظر ہے۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے کہ جہری نماز کے اندر جس کے اندر امام بآواز بلند قرات کرتا ہے اس کے اندر خوب غور سے سنا جائے، اور اس وقت قرآن شریف کی اس آیت پر عمل ہو جائے گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کو خوب غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو جہری نماز کے اندر اس پر قرآن شریف پر عمل ہو جائے گا، اور باقی حدیث جس کے اندر یہ کہا گیا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، لا یقرؤ، کہ نماز لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی ہے جب تک کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جائے۔ تو اس صورت کے اندر اگر سری نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، قرآن کریم پر بھی عمل ہو جائے گا، اور دونوں چیز پر عمل ہو جائے گا۔ میرے نزدیک یہ رائے صحیح معلوم ہوتی ہے، اور یہ رائے اسی لیے صحیح ہے کہ اس پر قرآن پہ بھی عمل ہو جا رہا ہے، اور حدیث مبارکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر بھی عمل ہو جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس صورت کے اندر جو سب سے اچھا مذہب ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے کہ جہری نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن کے اندر کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب غور سے سننی چاہیے اور خاموش رہنی چاہیے۔ اور جس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ سری نماز کے بارے میں ہے کہ سری نماز کے اندر آپ کو پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت امام اگرچہ نماز پڑھا رہا ہو اور آپ اس کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، تو اس صورت کے اندر قرآن پر بھی عمل ہوگا، حدیث پر بھی عمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت پیچھے نہیں کرتے سری نماز کے اندر، وہ دکان کا حساب لگانے بیٹھتے ہیں، ان کا ذہن و دماغ محلے کے اندر، ایریا کے اندر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔
اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرنا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔